حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، میں بلایا تو آپ تشریف لے لیجیے، انکار کر دو۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو جواب دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے میں ہم لوگ کبھی ختنہ ناجائز نہیں کرتے، نہ ہی اسے کے لیے بلاتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کا مشورہ کرنا ضروری نہ ہو، اس کے لیے لوگوں کو بلانا، جمع کرنا سنت کے خلاف ہے، اور اس میں بہت سی رسم بھی آئی ہیں۔ کپڑے لمبے جوڑے انتظام کرنا پڑتا ہے، مسئلہ جگہ رسم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختنہ کے وقت لوگوں کو دعوت دینا یا خود ہی بیوقت ختنہ میں شرکت کے لیے بلائے۔ آپ نے انکار فرما دیا، فرمایا کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ختنہ ناجائز نہیں ہوتے اور اس کی دعوت اتنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ختنہ کے بغیر نامزد کیا جاتا ہے، یہ الگ گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختنہ کرنے کا کوئی مکمل نہیں، بچے کی طاقت معذور ہے، اس میں طاقت ہو تو جلدی کر دیں، ورنہ بےعقل ہونے تک خیر کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہاں شادی یا ختنہ کی رسم بیوقت موجود ہے، اس کے یہاں دعوت اور ہرگز شرکت نہ ہو، اس کے مکان میں نہ دوسرے کے مکان میں۔ اگر گھر پر کھانا نہ بھیج دیں تو خوف ختنہ کا نہ ہو تو، اور اگر نہ لینے کے اندر فساد ہو تو قطع فساد کے صرف لینا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختنہ وغیرہ کے وقت اگر رسم کے طور پر لازم سمجھ کر مسجد میں کچھ دے دیا جائے اور خوشی کے طور پہ امام کو معذور کو کچھ دیا جائے تو معذور نہیں، جس کو دیا جائے وہ اس کا ہی حق ہے۔ اگر مسجد کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ مسجد کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، شادی اور ختنہ کی خوشی کے موقع پر لڑکے کو اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور حدیث میں درسل ہار گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غلط ہے، بغیر ختنہ کے نکاح درست نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں۔ باتیں بغیر ختنہ کے نکاح درست نہیں۔